بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوانٹا نیوز۔ دیکھیں، فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کا کوئی بھی حل نکل نہیں رہا، اور نہ ہی کوئی اس کا حل کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ سارے اپنے اپنے مفاد کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ یہ جو لڑائی ہے پچھلے 4 مہینوں سے ایک اپنے پیک پر ہے۔ اب سوچا تھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ حل نکلے گا، کہیں اس کا اینڈ ہوگا، مگر سٹل کوئی نتائج نہیں ہے، کوئی پازیٹیوٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلم امہ وہ متحد نہیں ہیں آپس میں، اور وہ جو اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود نہیں کر رہے، وہ دوسروں پہ ڈپینڈ ہو رہے ہیں، بلکہ ڈپینڈ ہیں، ہم ہیں وہی دوسروں پہ۔ جو غزہ پٹی میں لڑائی چل رہی ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ ایک طرفہ لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس پٹی کو چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے، نہ وہاں اندر کسی کو جانے کی اجازت ہے، نہ اندر سے باہر آنے کی۔ تو پچھلی رات اس نے کیا کیا کہ رفح پٹی ایک ہے جسے ایک محفوظ ریجن سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پہ اٹیک نہیں ہوگا، اس نے اس پٹی کے وہاں پہ اٹیک کیا، جس کے نتائج میں یہ نکلے کہ 90 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ جو ابھی تک کی رپورٹ ہے نا، اس کے مطابق 90+ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور جو زخمیوں کی ابھی تک ایگزیکٹ فگر سامنے نہیں آئی، میں بھی کچھ ہی دیر میں وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ بٹ یہ ہے کہ جو ایک سیف زون تھا وہاں بھی اس نے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ اب پورے کا پورا جو ریجن ہے، جو چھوٹی سی غزہ پٹی ہے، وہ کمپلیٹلی سیف نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی جگہ بھی سیف نہیں ہے، ہر جگہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کے مکان بالکل ختم کر دیے گئے، زمین بوس ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بھی ایس امداد کے لیے باہر سے وہ چیزیں نہیں دی جا رہی پراپر ان کو، جن کو وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ان کا جو سامان ہے وہ ایسے ہی بکھرا پڑا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح وہ بری حالت میں ہے، اور ان کے جو انہوں نے بہت کچھ کھو دیا، انہوں نے اپنے بچے کھو دیے، اپنے خاندان کے افراد کھو دیے، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی پراپر امداد نہیں پہنچ رہی وہاں پر، کیونکہ وہ اس سے اسرائیل سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ بھئی اس کو رفح جو بارڈر ہے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی کھول دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ اپنی مرضی سے منمانی کرتا ہے، جب اس کو دل آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھولتا ہے تو پھر بند کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی وہ 23-24 لاکھ لوگ ہیں وہاں پر، تو ان کے لیے ایک پراپر ایک وہ کوریڈور اوپن ہونا چاہیے جہاں سے امداد کا سلسلہ جاری رہے۔ تو ایسا وہاں نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ دنیا کو اتنا تو کرنا چاہیے، اتنا تو بنتا ہے کہ کم از کم ان کو جو ان کی ضروریاتیں وہ تو پوری کر سکیں، ایٹ لیسٹ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ امداد کا سلسلہ کنٹینیوسلی جاری رکھیں، تاکہ ہم اپنے بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں، ان کی جو بیسک سے بیسک ضرورت ہے وہ بھی پوری کی جا سکے وہاں پر۔ ابھی پاکستان نے ایک اپنی 5ویں کھیپ بھیجی ہے جو خیموں، ترپالوں اور کمبلوں پر مشتمل ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک کنٹری کو چاہیے کہ وہ امداد کا سلسلہ بھیجتا رہے۔ اچھا، اسرائیل اب کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پوسٹیں بنا رہا ہے۔ خبر آئی ہے کہ 36 سے زائد جو ہے اسرائیل نے وہاں پہ اپنی پوسٹیں بنا چکا ہے، اور وہ ان کو وہاں سے ریموو کرنے کی، مطلب وہاں ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، اپنی طرف سے اسرائیلی افواج نے ان معصوموں کو مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے وہ فضائیہ اٹیک ہو، ٹینکس کے تھرو ہو، یا پھر ڈرونز کے تھرو ہو۔
اپنی طرف سے انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے ان کو مٹانے کی، پھر اوپر سے جا کر وہاں اپنی پوسٹیں بنا رہے ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں فلسطینی ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ کئی دہائیوں سے یہ ملازم سہتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی رائے ہو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔